اس وقت جو ہمارے سامنے آج کی مجلس کا موضوع ہے وہ آپ کے سامنے ہے، ریاست مدینہ، اس کے خد و خال کیا ہے۔ یہ موضوع ہم نے کیوں منتخب کیا ہے؟ آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت جو وزیر اعظم صاحب ہیں انہوں نے اپنے ابتدائی خطاب میں اس بات کا اظہار کیا تھا کہ ہم اس ملک کو مدینہ منورہ کی طرز کی ریاست بنانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار کیا تھا کہ عرب کے لوگ جو بالکل اس وقت دنیا میں ان کا تعارف بھی نہیں تھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے نتیجے میں وہ دنیا کے امام بن گئے، تو ہم کیوں وہ رول ادا نہیں کر سکتے؟ ہم اس مقام پر کیوں نہیں آ سکتے؟ اس کے لیے پھر انہوں نے جو مثال دی کہ اس نظام سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے، اس نظام سے کچھ اخذ کر کے یورپ نے بہترین نظام جو ہے وہ اپنے ملکوں میں نافذ کیا ہوا ہے، اور جو کچھ انہوں نے اخذ کر کے قوانین بنائے ہیں اس کے نتیجے میں یورپ فلاح کے اعتبار سے، انسانی خدمت کا اعتبار سے، احترام انسانیت کے اعتبار سے اس وقت جو ہے وہ بہت اعلیٰ مثال پیش کر رہا ہے، اور ہم کیوں اس لیول پر نہیں آ سکتے؟ میرے دوستو، انہوں نے یورپ کی مثال دی، جس یورپ نے اس نظام سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا فرمایا، متعارف کرایا دنیا کے اندر، اور جس کو پھر آپ کے تربیت یافتہ صحابہ وہ اس کو عروج پر لے کر گئے، خلافت راشدہ کا دور، کامیاب ترین دور اور مکمل ترین نظام، اس میں سے کچھ کو لے کر یورپ آج جو ہے وہ ایک مثالی معاشرے کی تصویر پیش کر رہا ہے، جس کی ہمارے وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ مثال دے رہے ہیں۔ تو میرے دوستو، یہ تو اس میں سے کچھ لے کر، اس کچھ کی برکات دنیاوی اعتبار سے اس قدر دنیا کو پرکشش نظر آتی ہیں کہ ہر کسی کی خواہش ہے کہ وہ اس طرح کے معاشرے کا شہری ہو، یا وہ اس طرح کا جو نظام ہے ان کے ملک میں نافذ ہو۔ اس میں سے کچھ لے کر، میں عرض کروں کہ اس میں سے کچھ لے کر، وہ مکمل نہیں ہے۔ مکمل نظام کس کی قیادت میں تھا؟ وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں تھا۔ پھر ان ہستیوں کی قیادت میں یہ نظام آگے بڑھا جن کو خلفائے راشدین کہتے ہیں، حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم اجمعین اور ان کے ساتھی۔ تو وہ نظام کیسا ہوگا؟ میرا عرض کرنے مطلب یہ ہے کہ وہ نظام کیسا ہوگا جس کی کچھ برکات نے جو ہے یورپ کو چار چاند لگا دیے۔ وہ اپنی اصل حالت میں جب نافذ تھا تو اس نظام کی برکات کیا ہوں گی، اور وہ کس قدر عظیم معاشرہ جو ہے وہ اس نظام کے تحت وجود میں آیا ہوگا۔ یہ ایک لمبا عرصہ گزر چکا ہے، اس نظام کی حقیقت کو تو دنیا تسلیم کرتی ہے، وہ اپنے پورے خد و خال کے ساتھ وہ 30 سے 35 سال تک
اس کا پہلا دورانیہ جو ہے وہ دنیا کے اوپر اصل حالت میں جس طرح کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے اس حالت میں دنیا پر نافذ رہا۔ کسی دنیا کے اور نظام کی مثال نہیں ہے کہ اس کا نظریہ پیش کیا گیا ہو اور اس کے مطابق وہ نظام دنیا میں قائم بھی ہوا ہو۔ کسی اور نظریے کی، کسی اور ایسے نظام کی دنیا کے اندر مثال نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف دین اسلام کی مثال ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو دنیا پر نافذ کیا اور اپنی اصل حالت میں پوری روح کے ساتھ اس کرۂ ارضی کے اوپر جو ہے وہ موجود رہا۔ ہمارے ان حکمرانوں کے سامنے یورپ کی مثال ہے، اور یورپ کے اندر جو نظام ہے اس کی اور کیا کچھ ہے اس کی پیروی نہیں کی جا سکتی۔ ہمارے لیے اصل نمونہ یورپ نہیں ہے، انہوں نے تو کچھ لے کر جو ہے وہ اپنے حالات کو سنوارا ہے۔ ہمارے لیے اصل نمونہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا نظام ہے، خلافت راشدہ کا نظام ہے۔ اس کے خد و خال کیا تھے، وہ کہاں سے اخذ کیا گیا تھا، اس کو دینے والی ہستی کون تھی؟ میرے دوستو، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور اس کا جہاں سے اس کو اخذ کیا گیا تھا وہ آپ کا اسوہ حسنہ تھا، جو بالکل قرآن مجید کا نمونہ تھا۔ آپ چلتے پھرتے قرآن مجید تھے، تو قرآن اور سنت اصل تھا جو نظام ہمارے لیے قابل اتباع ہے، قابل پیروی ہے۔ یورپ ہمارے لیے قابل پیروی نہیں ہے کہ ہم ان کی طرف دیکھیں۔ ہمارے پاس جو ہے وہ قرآن مجید بھی موجود ہے اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہے، اور آپ کے وہ اصحاب، ان کی سیرت کے کارنامے بھی ہمارے پاس جو ہیں وہ موجود ہیں۔ تو ہمیں اصل ہدایت وہاں سے اخذ کرنا ہے، اصل ہدایت، اصل رہنمائی وہاں سے لینا ہے۔ تو آج کی یہ مجلس اسی مقصد کے لیے منعقد کی گئی ہے، اور اس کا دوسرا پس منظر یہ ہے کہ اس بات کو واضح کرنے کے لیے تنظیم اسلامی کے زیر اہتمام پورے ملک میں اس ریاست مدینہ کے خد و خال سے متعارف کرانا، اور حکومت کو بھی آگاہ کرنا کہ وہ بھی اپنے تصورات کو صحیح کرے، اپنی جو ان کا پلان ہے، جو اس کا نام لیتے ہیں، ان کو بھی اس بات کا احساس دلایا جائے کہ وہ اصل میں کیا تھا، اور کس طرف ہمارا رخ ہونا چاہیے، ہمارا قبلہ کس طرف ہونا چاہیے۔ یورپ کی طرف نہیں ہونا چاہیے، ہمارا قبلہ مکہ اور مدینہ کی طرف ہونا چاہیے۔ تو یہ ایک مہم اس مہینے کی 1 تاریخ سے 15 تک پورے ملک میں جو ہے وہ چلائی جا رہی ہے، اس مقصد کے لیے کہ ایک طرف عوام کے اندر بھی یہ شعور بیدار کیا جائے، اور دوسری طرف حکمرانوں کو بھی احساس دلایا جائے کہ اصل جو عادلانہ نظام، عدل کا نظام، انسانی مساوات کا، انسانی احترام کا جو اعلیٰ ترین نظام ہے، تو وہ صرف اور صرف وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ اسی کو آج سمجھنے کے لیے ہم نے اپنے ان مہمانوں کو جو ہے وہ دعوت دی ہے کہ وہ ہمارے سامنے اس نظام کی بنیادیں، اس کے خد و خال، ہمارے نظریہ کے اوپر، کیا یہ نظام جو ہے وہ کوئی ہماری معاشرتی ضرورت ہے، کیا یہ نظام ہماری کوئی سیاسی ضرورت ہے، کوئی ہماری یہ سماجی ضرورت ہے، یا یہ ہم پر لازم ہے کہ ہم اس نظام کے تحت زندگی گزاریں؟ نہیں، یہ نظام اللہ کی طرف سے ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں دیا گیا ہے، اور یہ ہم پر واجب ہے
یہ ایک بہت بڑا فریضہ ہے کہ ہم اس نظام کے تحت زندگی گزاریں۔ اس ملک کو کلمے کی بنیاد پر حاصل کیا گیا تھا میرے دوستو، لیکن آج 70 سال تقریباً ہونے کو آئے ہیں، ہم اس منزل کی طرف نہیں گئے، نہیں جا سکے جس منزل کے لیے اس ملک کو حاصل کیا گیا تھا۔ یہ بات ایک روح پرور نعرہ تھا ریاست مدینہ کی طرز پر اس ملک کو چلانے کا۔ اس نے دلوں کے اندر ایک جسے کہتے ہیں ایک انبساط کی کیفیت پیدا کر دی کہ آخر کسی کو تو جو ہے وہ توفیق ملی کہ وہ ریاست مدینہ کا نام لے۔ اس طرز پر اس ملک کو چلانے کی جو ہے وہ اعلان کیا، تو اس کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے کہ یہ کیسے اس نظام کو جو ہے وہ کیسے چلایا جا سکتا ہے، اس کے خد و خال کیا ہیں، معاشرت میں اس کا جو ہے وہ نظریاتی معاملہ کیا ہے، اس میں اللہ کے ساتھ تعلقات کا معاملات کیا ہے، یہ نظام ہمیں معاشرت میں کیا رہنمائی دیتا ہے، معیشت میں کیا رہنمائی دیتا ہے، اور سیاست میں کیا رہنمائی دیتا ہے، عدل جو ہے وہ اس کے تحت کیسے جو ہے قائم کیا جا سکتا ہے، عدل سے پہلے انسانوں کے اندر کیا خوبیاں ہونا چاہیے تاکہ وہ کام جو ہے وہ صحیح طور پر کر سکیں۔ یہ ساری باتوں کو جاننے کے لیے آج ہم نے اپنے مہمانوں کو دعوت دی ہے۔ امید ہے کہ ہمیں ان سے جو ہے وہ ایمان افروز اور منزل آشنا باتیں سننے کو ملیں گی، ہمارا ایمان بھی تازہ ہوگا اور ہمارے سامنے جو ہے وہ ہماری منزل بھی انشاءاللہ ان مہمانوں کی گفتگو سے ہمارے سامنے واضح ہوگی۔